لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں، ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں، اپنے ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا. طاقتور کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دے. تو پھر بندہ کسی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے. یا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھائی اللہ کے دستے قدرت میں تو جس طرح بھی ہے نا تو اسی طرح ہی اچھا ہے. کرتا ہے تو پہلے تم جو کام تیرے اختیار میں نہیں ان میں مداخلت نہ کر. ہمارے مزاجوں کے اندر جب جو کام جس کا ہے اسی کو مولا علی شیر خدا کر اسی کو ساجے. تو مداخلت میں کہنے لگا نہیں مہربانی کرے. کمزوری آ جاتی ہے، بندہ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے سکھا دیتے. لوگ بعض اوقات ایسا وہ آدمی گھر کے اندر بیٹھا تھا تو جانور رکھے ہوئے تھے. گھوڑا تھا، گائے تھی، بکری تھی، ضرور ہیں لیکن آپ بلی تھی، کریں گے جو شریعت کتا تھا، چند جانور تھے. خدا شدید علیل تھے. ایک تو چھوٹی سی کوئی چیز گری ہوئی تھی تو کتا کھانے لگا تو بلی نے پہلے کھا لی. کہنے لگے آپ اس نے کہا مجھے تو کیوں نہیں کھانے دیا، ساری کھا گیا ہے. تو بلی کہنے لگی فکر نہ کر، کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے تمہارے مالک کا گھوڑا کل مر جائے گا، کیوں فرمانے لگے مجھے نبی پاک بڑا سارا گوشت ہوگا کھا لینا. اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب مالک نے بات سن لی، وہ بڑا سمارٹ بنا، گھوڑا رات کو ہی بیچ آیا. دار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، تو اگلے گھر جا کے مر گیا. میں نہیں جاؤں گا. میں یہ اب اگلے دن بلی اور کتا پھر بات کر رہے ہیں تو کتا کہتا ہے تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کل کہا تھا نبی دی زبان سے گھوڑا مرے گا، وہ تو مرا ہی نہیں. کہنے لگی چل فکر نہ کر، آج گائے مرے گی. اندر توکل کے اندر مضبوطی اس نے سن لیا اور گائے بھی چھوڑ آیا. دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں پھر برکت ہوتی ہے. اس نے کہا تو بڑی جھوٹی ہے، تو نے کہا تھا گائے مرے گی، کوئی نہیں مری. نماز کا تو کہنے لگی فکر نہ کر، آج بکری مرے گی. پھر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اس نے سن لی، بکری بھی چھوڑ آیا. تو دینی تو سب سے پہلے ملا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل. بلی بڑی مایوس بیٹھی ہے تو دوسرا جانور کتا اس سے پوچھتا ہے کہ تو آج بڑی پریشان ہے، کیا ہوا؟ دو چیزیں ہیں، امام بڑے تو جھوٹ بولتی تھی، اب شہادت ہو جائے گی. آج بڑی مایوس ہے. کہنے لگی پریشان اس لیے ہو آگے سمجھ میں آ رہے ہیں. کہ آج ہمارے مالک کی روح پرواز کر جائیں گے. ایک لمحے کے لیے بھی بکری تو چھوڑ آیا تھا، گائے تو چھوڑ آیا تھا، گھوڑا تو چھوڑ آیا تھا، مضبوط بھروسہ اپنے آپ کو کہاں چھوڑ کے آتا؟ حضرت فاطمہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی کچھ چھپ سکتا ہے. اونٹ کے بالوں اب بڑا پریشان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، حضور مہربانی کرے، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی. وہ تو باتیں کر رہے ہیں جانور کہ میری باری ہے. تو آپ فرمانے لگے تجھے کہا تھا تو جس حال میں ہے اسی میں رہ، کہتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو آگے بڑھ کے مداخلت نہ کر، جوتے آ جاتے ہیں. اپنے دائرہ کار کے اندر رہ. تو آگے بڑھا ہے، تو مرضی کا رزلٹ چاہتا تھا. چادر اوڑھ کے چکی کہا حضور مہربانی کرے، صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوگا کیا؟ آپ فرمانے لگے تیرے گھر کے اندر ایک شخص کی موت لکھی ہوئی تھی، دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت گھوڑے کا وقت آیا تو اسے چھوڑ آیا. کرتے اللہ آپ کو ہی عطا. اب وہی موت جب گائے پہ آئی تو اسے چھوڑ آیا. اللہ کی ذات پر اب تو نے تو سمجھا کہ میں نے وہاں سے بھی لاکھ بچا لیا ہے، وابستہ کرنا، اس یہاں سے بھی 80,000 بچ گیا ہے. عوامل الصالحات بکری کی باری آئی تو نے وہ بھی 30,000 بچا لیا. کمال کیے جائے. اب تو نہیں بچ سکتا، ہر وقت کوئی اس لیے کہ ارادہ قدرت ہے. یا بہت سارے لوگ تو اپنی مرضی کا رزلٹ مانگ رہا تھا نا، تو وقت آ گیا ہے. کہتے ہیں شاید ہم سچی مچی اگر تو ارادہ قدرت پہ رہنے دیتا حافظ صاحب کی بلا تو شاید تیری عمر لمبی کر دی جاتی. دوستوں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی حضرت سری شکتی رحمت اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے. کہہ رہے ہیں حضرت صاحب یہ تو رات کو تو اپنے آپ درخت سے کہنے لگے کئی دن ہو گئے ہیں، کوئی نصیحت نہیں کسی نے کی، تو چل تو ہی کر دے کوئی. اور کر کے تیری کیفیت کیا ہے؟ میرا دل سخت ہو گیا. تو اللہ نے درخت کو زبان دی، وہ بولنے لگا. لگتا ہے کہ نہیں خدا کا خوف دل میں رہتا ہے؟ کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں، عزیزوں قربت والوں خود دھوپ میں جلتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں. ایسے تو میرا مطلب ہے لوگ کہہ رہے تھے لوگ روڑے مارتے اور میں انہیں پھل دیتا ہوں. سخی تو تب ہونا جب اللہ تو حضرت فرمانے لگے تیری بات نے میرے اوپر بڑا اثر کیا، ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ وہ کرتا رہے بندہ کوئی بھی کام کہنے لگا پوچھ لیں. تو فرمانے لگے تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں نہیں اچھا؟ ہوتا ہے کامیابی کا. جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے. پڑ گئے اپنی اپنی جگہ. اصل تو یہ نا کہ انجام بندے کا ٹھیک ہو، کچھ کرائے یہ ہوتی آخرت اس کا انجام ٹھیک ہو، تجھے جلا دیا جاتا ہے. ہے میرا بن گیا ہے اب میں تو کہتے ہیں درخت کہنے لگا حضور آپ نے تو مجھے کہا تھا نصیحت کرنے کا، اب آپ نے مجھے شروع کر دی ہے حقیقت وہ ہے اور میری نبض پہ آپ نے ہاتھ رکھ لیا ہے. بڑا اچھا کیا مجھے آپ نصیحت کر رہے ہیں. کہنے لگا حضور میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں پر ایک خامی ہے کی قسم ہو ان جس وجہ سے میرا انجام ٹھیک نہیں ہوتا. میرے پاس استقامت کوئی نہیں، سارے میں نقصان میں. ادھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اگر کہیں استقامت ہوتی تو پھر میرا یہ انجام سے آپ پوچھیں پیپر دے کے نہ ہوتا. استقامت اختیار کریں زندگی کے اندر. استقامت جو ہے وہ انسان کا انجام ٹھیک کرتی ہے. جیت کی
تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، سارے تیرے ساتھ ہی ہیں، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، بگڑنے کی بنیادی تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، سارے لوگ ہیں جو خوش بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جناب دینے والا نسبت بڑی تگڑی ہے، عزت بھی اللہ دے گا، نسبت تو امام رزق بھی بڑی تو کسی کی نہیں ہے، اللہ دے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ خالی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ دن بدن جو وقت گزار جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، وہ نقصان، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اتنے بہترین لوگ تھے لیکن عزت دراصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ اس کے حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو، میرے عزیز دوستو، تکبر کے لیے آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پردہ اتار دیتے ہیں، بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے۔ یار قائم کیے کامیاب پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے۔ انسان نقصان میں ہے، پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ مضبوط ایمان عزیز بھائی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، بالحق یہ بھی تابعی ہیں۔ بات کی نصیحت تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، تکلیف بھی ہوگی، اب ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے، تقریریں سننے کا ہے۔ تو اگر حق بات کہنی جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملہ ہی کافی تھا، علم و بس کری ہو یار، چار چیزیں پائی وہ ایک کوئی حرف نہیں درکار، صالحہ حق کی نصیحت جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، تکلیف پر لیکن شرط یہ کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، چیزیں میسر آتی تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے۔ ہے بندہ کامیاب، اور اگر یہ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، کرے جتنا لیکن وہ عکس جلدی کرتے، سکتا سب سے پہلے اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور حفاظت کرتا ہے، میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں؟ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ ابراہیم چلائے بھی نہ تو حضرت کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ حکمت الہی تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ مضبوط ایمان، میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ مضبوطی افکار، تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں؟ کبھی ایک میں تجھے نصیحت کروں جیسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ فرمایا کبھی حقیر، تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ فرمایا اگر او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے، ملو گے بنا تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ صدقے کا ثواب عطا کر، مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، گلی سے روڑا اٹھا دے، کان دولت حاصل کرتے کرتے دور کر دے، کسی اس پر گنجائش محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنا۔ جو بھی بال بچے، گھر بار، دن میں اسے چھوڑ مکان، صبح گھر سے نکلے، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، بازار گھوم کے واپس فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کیا خیال ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو الحمدللہ کیا ہے، فرمانے لگے تو مقصود نہیں دولت کو بناتے، میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نہیں جن کا مقصود کوئی خیر، رزق کے حلال ضرور ہے سمجھتے ہیں کہ شاید لیکن وہ گیا ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا، اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، جناب میں حالانکہ صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، ان سے تو ان کی تو زیادہ وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے، زیادہ حاجت ہوتی ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں، دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا ہے، کہیں پکڑے نا، یہ تو 5 سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے ہیں، نا، اس میں گنجائش کر دیں، ہر چیز کو اسی اینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ کس وجہ سے معافی ہوئی؟
اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ کمالی کو اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں، تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، تو میں تیرا خیال نہ کروں، کوئی غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ نہیں کرتے، بالکل نہیں، جو لوگ نہ بڑے نہ چھوٹے، سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ تن برخاستن بیٹھو راج کے سڑک جو ہوتی ہے وہ فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا راستہ ہوتی ہے، منزل کچھ کرے، نہیں ہوتی۔ صالحات نیکیاں جمع کرے، یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، ساری زندگی فیصلہ ہی کہ نہیں تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے گزارتے، اپنے آپ اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہوتا ہے، یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں ہو کے روزی دینے والا اللہ ہے، اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ ذلت اللہ کے یہ مقصود تھا، پھر وہ سیاستیں سازشیں، یہ منزل نہیں، پہلے تم مضبوطی یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ ایمان حضرت مولا علی شیر رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، پریشان ضرور ہیں، تکلیف اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، ابھی تیمارداری کرنے گئے تو یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے۔ کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علی پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کرے۔ سلام نے فرمایا تھا علی حضرت بھاؤلک نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نا تو اس کا مطلب ہے میں مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، نہیں جاؤں گا، میں یہ لاکھوں کا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، ایمان کے اندر لاکھوں کا کام کرتا تھا پیدا کرے۔ مسلمان پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، توکل اللہ کی پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ کربلا کا پورا فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، عادت ہو جائے گی، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے آپ اور میں، توکل کمزور نہیں ہوا، اپنے رب ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ فاطمہ الزہرا بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، اونٹ کے بالوں کی ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیش یا بیویاں بڑا روتی ہیں، غریبی بڑی پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تو نئے جوتے آ جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ ہوئی چادر اوڑھ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، فاطمہ کی ساری عزت لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ تو توکل اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، کے ساتھ امیدوں کا وابستہ بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، عامل الصالحات، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ صرف پنکھے کا نہیں اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا۔ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا حافظ صاحب، پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، موقع ملے تو اپنی گرے سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ کیا ہے، تنہائی میں تیرا پھر الجھتے الجھتے الجھ گئے، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، الجھ گئے دوستو۔ دل میں رہتا ہے کہ نہیں، پھر نہ محبت عزیزوں مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ تو میرا مطلب ہے، لوگ کہہ رہے تھے ذوق سے نماز پڑھتے تھے، اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئی۔ بارگاہ میں مقبول ہوگا، اعمال ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، بندہ کوئی بھی کام پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا، ہر انسان رات درود شریف پڑھتے تھے، کا کچھ لوگوں لیکن وہ بھی سارا کے بچے میرے پڑھ ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ میں اب بڑے سکون میں ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں نے
کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، گھر میرا بن دولت سیٹھ صاحب نہیں دیتے، میں ہوں، قرار میں ہوں، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ وہ ہے تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں نے فرمایا والعصر صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ میں آپ کے زمانہ مبارک حضرت قسم ہوں، اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بے ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، کچھ لوگ فقر بوزر کے قائل تھے، تو رات کو جب وہ اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں، ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، ان کے بگڑنے کی بنیاد ہماری جو غفلت ہے نا فہمیوں میں وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، کہتے ہیں جناب پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ بڑی تگڑی ہے بھئی، نسبت تو امام حسین یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اپنے تئیں لوگوں نے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے، ان کو بھی یہ اچھے لگتے ہیں۔ محبوب مجھے قسم وہ زمانے یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ کا نقصان، اس کا خسارہ، یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے ایسا خاص۔ ہمارے ایک استاد تھے کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، ترین لوگ تھے، لیکن روز حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے، دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اچھا کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ملتے کم ہیں۔ کوئی نہیں جی، ہمارا نا کوئی نہیں جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا۔ دیتا ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، کامیابی کے اللہ فرماتے ہیں، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا لیکن جس میں چار تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، ہو اس کے پاس، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے اور ایمان بھی لائے اور یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ بات کی نصیحت بھی کرے، اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے، بولے گا تو بڑے لوگوں بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ بھی ہوگی، تو اب جب تک تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے۔ پھر کیا کرے وتواصوا بالصبر، تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ چیزیں پائی جائیں ایمان، اعمال حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ عرض کی حضور ہاں، فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب، ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرے جتنا مرضی ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے۔ پکا کرے۔ یہ جو کچھ لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا، مسلمان وہ لوارث نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے۔ حفاظت کرتا ہے، مسلمان ہر وقت لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں حضور فرمانے لگے لوگو سکتا، چھری مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، آئے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حل یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، حکم کرے گا تو اللہ بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تو کوئی کام ہوتا ہے ورنہ تم زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ نیت میں مضبوط ایمان خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ کچی باتیں نہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھیں، غارت سے نہیں نیکی کرنی کی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ نیکی کا کام مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ فرمایا اگر ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جو کہتا ہے تو گلی سے روڑا جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں، کر دے، کسی کے جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی خیر کا کام میسر آئے پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، نکلے۔ وہ ایک صحابی تھے، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے ان کے واپس آ گئے، تمہارے دولت مند ہونے کا، نہ کچھ بیچا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ آ گئے فرمانے لگے یارو خیال ہے میں نے کچھ بھی نہیں اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، کیا ہے، فرمانے لگے تو اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، میں نے اس کو کہا اپنے مال سے ڈرا کرو۔ جمع کر کے آ گیا ہوں، وہ
ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ شاید جناب میں حضرت ابو بکر صدیق کام ہے نا، چھوٹے چھوٹے کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے، ہمارے نا رستے میں گزر رہے ہیں تو بچے بہت زیادہ کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ کئی پکڑے نا، یہ تو جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ سلام نے فرمایا امام راضی لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ کرے گا تو مال ان کا وجود اتنا آسانی کا تو بڑا گنہگار ہوں، ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، تیرے پیر سے روڑا ٹکرا لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ کہ کوئی اللہ کی کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، رات کے اندھیروں میں بھی میرے اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے کیوں؟ کچھ بھی نہیں، نشست اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، گپے مارو، تب سے ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ نیکیاں جمع کریں، آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھے، کمزور سے ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے۔ ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا۔ مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی، یہ سازشیں یہ کام کرتا اس کا مزاج ہی نہیں۔ ہے، یہ ایمان جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ مزاجوں کے اندر جب یہ سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بڑے بڑے تعالیٰ وجہ ان کریم جناب دلیل ہو گئے، مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاء اللہ، ہمارے ہاں بیمار آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ بولتے ہیں جو کفر کے صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے، دوسرے نے جوتا پکڑا ہے، تیسرا گاڑی کھول رہا ہے۔ دیں گے جو شریعت اجازت، جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ایک سیابی تیماردار پھر ان کے لیے تو حضرت مولا علی کا جہاد کرنا، میدان میں نکلنا ممکن ہے۔ سخت دلیل ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تو حضرت علی کا کہ سمجھ تو آ گئی ہے ہمیں کہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، اب کرنا کیا ہے؟ تو جناب یوسف کہنے لگے کچھ بھی نہیں کرنا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی معافی مل گئی۔ تو اس انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معافی مل گئی، تو ابا جی تو رو رو کے ان کی بصارت کم ہو گئی آنکھوں کی۔ میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری ماں بڑا پیار کرتی ہے مجھے شفا دے دے گا، چونکہ پر بیٹے سے جو باپ پیار کرتا ہے اس کا بھی اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، واسطے قرآن تو سب سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا۔ ایمان کے اندر توقع، دیکھیں نا اللہ کے نبی حوصلے والے، صبر والے ہوتے ہیں، دیکھو نا نماز پر بیٹے کی جدائی بین اللہ کے نبی نے بھی اتنے آنسو بہائے، ٹائم آئے نا اتنے آنسو بہائے تو گاہک جتنے مرضی بیٹے کی جدائی میں کہ نظر آنا کم ہو گیا، بصارت۔ تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے بیٹے کو ابا جب بھی فون کرتا ہے پردیس میں کہ تو آ جا چند گھڑیوں کے لیے، میرا پتہ کوئی نہیں، ذات پر بھروسہ، کہتا ابا جی بس ایک کاغذ رہ گیا میں آیا۔ نقشہ اپنے سامنے رکھے نا، دو چیز اور جب ابا جی پردہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو برف میں لگا دو، ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج میں 3 دنوں کے بعد آ جاؤں گا۔ اب کیا فائدہ؟ میں آ رہے ہیں، حالات کے اب تو رہ ادھر ہی، پر ایک لمحے کے لیے اب کوئی پڑھ دے گا جنازہ بھی، کمزور نہیں ہوا، اپنے رب اب تو آ کے میں نے منہ دیکھنا ہے تو کیا ہوگا اس سے؟ طیبہ طاہرہ اب تو نبی پاک کا حکم ہے جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی دفن کرو۔ کے بالوں اب تیری ماں نے کی چادر اوڑھ ساری زندگی آنکھیں کے ابھی بھی یہ بڑا روتا دروازے پہ لگی رہیں کہ اللہ کرے وہ آ جائے، کہ اب اس وقت تو تجھے خیال نہیں آیا، اب تو تو تجھے کاغذوں سے پیار رہا، تو اب کس بات کا انتظار؟ تو گانٹھ کے پہنے ورنہ تو نئے جوتے آ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھائی کہنے لگے کہ جناب یعقوب کو نظر آنا کم ہو گیا ہے، گئی، چادر اوڑھ کے ان کا کیا کرے؟ تو قرآن ہے بھائی، قرآن۔ میں نے کہا یا ہمیں سمجھا دو یا ہم سے پر محبوب نے فرمایا سمجھ لو نا بھائی، ہم سے ہی سمجھ لو۔ اسی تکلیف برداشت یہ اس آیت کا بتاؤ کیا ترجمہ کریں، عطا فرمائے گا، تو بتاؤ۔ ان کی مضبوطی اور تم بلڈوزر چلاؤ حضرت علیمہ کے گھر پہ تو ہم چپ رہیں، امیدوں کا وابستہ کرنا۔ یہ بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ دوسرا فرمایا حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جی کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ ضائع نہ کیا، قرآن ہے۔ وقت کوئی نہ کوئی کہنے لگے اذهبوا بقمیصی، سارے لوگ ہیں جن کو لوگ یہ میری قمیض لے جاؤ۔ وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی حضرت یوسف کہتے ہیں یہ میرا صاحب کی بلا حافظ صاحب کرتا لے جاؤ، میری قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، لوگ تجھے
मुझे कह रहे हैं हजरत साहब मेरा कुर्ता ले जाओ, मेरे अब्बा के चेहरे पे डाल देना, उनकी आंखों को अल्लाह रोशन फरमा देगा। कि तेरी कैफियत क्या है तन्हाई में अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजूद से कुर्ता लगे तो आंखें रोशन हो जाए। दिल में रहता है कि नहीं, गरीब की मोहब्बत थोड़ी देर कुर्ता उनके वजूद से लगे तो आंखें रोशन हो जाए। रहता है कि नहीं। ऐसे और जनाब हलीमा के कमरे में, हुजरे में, घर में तो 4 साल मेरे नबी घूमते रहे, की तो तब होना जब अल्लाह की वहां आराम करते रहे, साले आने वहां तो हजरत जिब्रील उनका दीदार करने आते रहे, से नेकी का मिल वहां तो फरिश्ते उस घर को झुक झुक कर देखते रहे। वो मकान जन्नत नजीर है कि बच्चे मेरे पढ़ गए जहां अल्लाह की सारी रहमतें बरसती रहीं, उसमें तबरक ही कोई नहीं, उसमें बरकत ही कोई नहीं। घर में आओ, ये तो बात है ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, बुखारी मुस्लिम। अपनी अपनी राय होती मैंने कहा कि यार हकीकत या तो ये हदीस लैदा कर से अल्लाह के कुरान ने या फिर हमें इस हदीस का तर्जुमा बताओ। महबूब अली बात भी किसी मामूली हस्ती की नहीं, जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका की बड़ी बहन, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बड़ी साहिबजादी, और वो वाली बीबी जिसे मेरे नबी ने प्यार ही बड़ा किया है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग हुजूर के लिए गारे सौर में खाना लेके जाने वाली हजरत अस्मा बिनती अबी बकर सिद्दीक, तो क्या कहता है जब कैंडिडेट वो कहती है मेरे पास मुस्तफ़ा का एक जुब्बा था, हैं तो सारे जीत के ही सोते हैं हुजूर का एक जुब्बा। कि लोग सारे तेरे कौन सा? जिसे मेरे नबी ने कुछ दफा या एक दफा पहना था। बिगड़ने की बुनियादी वजह तो कहा अम्मा जी फिर आपने क्या किया? तो हजरत जनाब सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक कहने लगी वो था हजरत आयशा के पास। बड़ी तगड़ी है भाई। जब वो बीमार रहने लगी तो मैंने कहा आयशा ये खजाना बड़ा कीमती है, मुझे नहीं दे देती। रोजे रखते थे अल्लाह वो जुब्बा मैंने ले लिया, बुखारी मुस्लिम है, बैठ कर अमल छोड़ जाए बुखारी मुस्लिम। तो अपने अपने हजरत जनाब सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक से लोगों ने पूछा अम्मा जी आप क्या करती हैं? मुझे कसम हो फरमाती हैं जिस बीमार को कहीं से शिफा नहीं मिलती गुजार रहा है लोग उसे मेरे पास लाते, सारा इसका मैं उस जुब्बे का एक कोना पकड़ के पानी के प्याले में डुबोती जाया कर दिया कितने और वो फिर वो पानी बीमार को पिलाती तो अल्लाह उसे हर बीमारी से शिफा अता फरमा देता। इसके हलाल के लिए दौड़ धूप हो वो तो बड़ी अल्लाह उसे हर बीमारी से, मेरे आला हज़रत फरमाने लगे ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बड़ा वक्त जाया किया लोग कसम उठा के कहते हैं ला व रब्बुल अर्श, जीता बरादरी जिसको जो मिला उनसे मिला। मैंने आगे बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, अपने अपने कई लोगों ने बटती है कौनैन में पंजाबी के अल्लाह नेमत रसूलुल्लाह की। फरमान में है और सूरज उल्टे पांव पलटे, अल्लाह का कुरान चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, सिवाय उन लोगों अंधे नजदी देख ले कुदरत क्या करे ईमान रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु। सालिहा यार हम क्या करें, हम किधर जाएं? काम भी करे तू खुतबा पढ़ता है वहां बैठ करके ये न इधर न जाओ, कोई बरकत नहीं, माफी बरकत, इधर हम क्या करें? अच्छा ये तो बात थी ना शिफा की। बोलेगा तो बड़े लोगों के मुफादात को ठीक हजरत सहल बिन साद रदी अल्लाह ताला, और ये भी बुखारी है। होगी तो फिर मुसीबत भी आएगी तो अगर हजरत सहल बिन साद कहते हैं एक बीबी हुजूर की बारगाह में आई, भी सब्र पर एक दूसरे को सब्र की भी और उसने आके हुजूर की खिदमत आली मरतबत में अर्ज की हुजूर मैं जब भी आती हूँ कुर्ता यही पहना होता है आपने। रस्ते में आने वाली तकलीफ पर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको तो इतने पेबंद लगे हैं कि बंदा कामयाब। और अगर ये चार चीजें गिने नहीं जाते। बंदा जितना मर्जी दावा करे तो हुजूर अगर इजाजत दे तो एक कुर्ता ना बनवा लूँ आपके लिए? कामयाब हो सकता। सबसे पहले तो तो हुजूर ने फरमाया बनवा ले। ये जो कच्ची पक्की बातें करते हैं ना लोग मुसलमान, वो बीबी कुर्ता बनवा के लाई, उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया। वो वारिस वाला होता है। उस जमाने में जो कोई नक्शो निगार होते थे उसने सजाए मुसलमान हर वक्त अपने अंदाज में। अब उसने प्यार से बनाया, मोहब्बत से बनाया, ये भी बातें सही है। मेरे को पीछे चढ़ गया और असल जुमला जिससे मजा आएगा वो ये है, गई तो पता नहीं वो आंधी है मैं बड़ी रीझ ना बनाया, होगा तो लोग पता नहीं मुझे मार मैं बड़ी। नहीं सकता। छुरी अब इसमें जो दर्द है वो मैं उर्दू का जुमला ढूंढ के लाऊं तो मिलता नहीं मुझे। हलक पे चलना कहती है मैंने बड़ी, अल्लाह हुक्म करेगा तो मैं रीझ ना बनाया, तो महबूब पाक की बारगाह में ला के थाल में पेश किया। होता तो अपनी तबीयत हुजूर की बारगाह में थाल में तवक्कुल अल्लाह पे भरोसा। कुछ बंदे ज्यादा नेक हो जाते, कच्ची बातें नहीं देखो सामने वाले को परहेजगारी का मशवरा देते, कहते किसी को कोई शय न लिया करो। कभी एक तो मैंने कहा अगर हुजूर ले लें तो ये बड़ी छोटी है तो मैं इसको तलब करना मना है, कभी हकीर ना समझना। लेकिन कबूल करना तो मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। फरमाया
تو بھائی یہ मुस्कुरा के ہمیں ना उतना ही नेक बनाओ जितना मेरे रसूल ने हमें बनाया है। हम तो उस दिन 2 कदम आगे बढ़ के कुछ लोग मशवरे देते हैं, ये मशवरा दुरुस्त उठा दे किसी नहीं। नबी पाक ने फरमाया तू किसी से तलब न कर, के लिए आसान लेकिन अगर कोई तेरी तरफ तोहफा बढ़ाए तो उसे कबूल कर, मोहब्बत में इजाफा होगा। से छोड़े नहीं। सुबह घर से निकले जब हुजूर कबूल करते हैं ताबी थे तो जो कायनात को बांटते हैं, काम के साथ तो सारा तो फिर तो दूसरे पे कैसे पाबंदी लगा सकता। का जनाब को ना मेरे रसूल करीम तो आप सारा अलैहिस्सलाम को उसने पेश किया, कहा हुजूर कबूल कर लें। हुजूर ने कबूल किया। जनाब फिर क्या किया है फरमाने लगे अब हुजूर उसका चेहरा देखने लगे, गुजरा मैंने उसको कहा अस्सलाम मुस्कुरा के फरमाया तेरा दिल करता होगा मैं पहन के भी दिखाऊं। खैर जो मुयस्सर आए बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। होगा तो पूरी मस्जिद तेरा दिल कर रहा होगा पहन के दिखाऊं, तो कहा हुजूर दिल यही करता है। मैं ठहर मैं पहन के आया। छोटे छोटे काम इनसे कुर्बान जाए क्या अंदाजे। अच्छा ये सब का नसीब भी नहीं। कोई आप रास्ते में गुजर रहे हैं ये तबरक लेना, बरकत लेना, क्या करते हैं गाड़ी लेके आना, ये सब का नसीब। करो बढ़ना है भाई आदम चिश्ती कई दफा बड़ी बड़ी बात कर जाया करते थे, कहने लगे ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, आसानी कर देना बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। सलाम ने फरमाया और कहने लगे ऐसे ही लोग कहते हैं मैं मदीने नहीं गया, मैं हाजिरी नहीं देता, मैं दरूद नहीं पढ़ता। कहने लगे हर एक को या अल्लाह मैं तो बड़ा मुयस्सर कहाँ इस दर की गुलामी। फरमाया रात के वक्त तू गुजर रहा था हर एक को मुयस्सर कहाँ तूने उठाया इस दर की गुलामी। अल्लाह के किसी इस दर का तो दरबार भी जिबरील अमी है। वो तो मैंने हर एक को मुयस्सर कहाँ भाई, तू ऐसे ही कह रहा मैं गया नहीं। हर एक को मुयस्सर कहाँ घरों में भी मेरे बंदे इस दर की गुलामी। तो मैं तेरा ख्याल इस दर का तो दरबान भी। हमारे यहाँ लोग कोई काम नहीं करते जी एक जगह कहने लगे तुम्हारे रुखसार की तजल्ली तजल्ली नूर सरमदी है, नशिस्तन गुफ्तन ये महरो माँ की ज़िया नहीं है, तुम्हारे चेहरे की रोशनी है। कर रहा फलाना कुछ नहीं कर रहा उसके वो जलवाए ज़ात ज़ाते हक से जो सबसे पहले जुदा हुआ था, जिंदगी में खजान वही बना किश्वरे रिसालत। ये 4 सू जिसकी रोशनी है। सारी जिंदगी जो हम बशर हैं तो वो बशर क्यों, सहमे सहमे वक्त जो वो बशर है तो हम बशर क्यों, ये राज है एक। ये बंदे को ताकतवर इसे वो समझे जिसे हकीकत से आशनी, मुझे बताइए ना जिसे हकीकत से आ गई है। तो फिर बंदा और फिर आदम चिश्ती कहने लगे कभी भागता है कभी जमाना हैरान है जब उसे पता हो कि एक बशर जिल्लत अल्लाह ला मकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। साजिशें ये काम करता है तो जमाना हैरान, एक बशर ला मकाम पे पहुंचा तो कैसे पहुंचा। के अंदर जब मैं महवे हैरत हूँ हजरत मौला अली कि अर्श की जहाँ जमीन पे किस तरह रह रही है। कमजोरी आ जाती है बंदा मैं महवे हैरत हूँ कि अर्श की जहाँ जमीन पे कैसे जुमला बोलते हैं जो कुफर रह रही है। तो भाई नबी करीम है तकलीफ में अलैहिस्सलाम ने कहा तू ठहर मैं पहन के आया। हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, हजरत अली शेर खुदा थोड़ी देर के बाद पहन के आए। एक सहाबी तीमारदारी करने गए तो उस खातून को इतनी खुशी हुई कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। बड़े सख्त अलील है अल्लाह खैर कहने लगी देखो मेरा नसीब मैं बना के लाई हूँ, मुस्तफ़ा ने कबूल फरमाया। इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा बड़ी राजी हुई, चली गई। कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत साल बिन साद कहते हैं करीब एक सहाबी खड़े थे दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी और शारहीन ने लिखा है मामूली आदमी नहीं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे। होगा मैं बीमारी से सहाबा में सबसे अमीर आदमी। अल्लाहु अकबर, जरा लुत्फ देखिएगा। अल्लाह मुझे शिफा दे दे कहते हैं वो करीब खड़े थे, जब हुजूर ने पहना ना तो तारीफें करने लगे, कहने लगे सोने कमाल ही हो गई है सबसे पहले तो अपने ईमान के महबूब, क्या बात है। अंदर मजबूत हुजूर उसके बनाने की मोहब्बत की भी क्या ही बात है, पर जो अल्लाह ने रंग रूप आपको अता फरमाया उसकी भी क्या ही बात है। टाइम आए ना या रसूलल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा। खड़े हो फिर दुकान बंद कर जब कोई ज्यादा तारीफ करी ना ये क्योंकि रोजी तो अल्लाह ने देनी है तो तारीफ करने वालों की भी अपनी अपनी नीयतें होती है ना। है मजबूती है जब ज्यादा ही तारीफ की तो हुजूर ने फरमाया तुझे पसंद आ गया दे दूं। आप कभी मैदान करबला का वो पसंद आ गया तुझे। के ना दो चीजें कुछ बंदे सियाने होते हैं, पता होता है जो मर्जी पे आके ध्यान ही नहीं करता। इतनी बड़ी फौज आई है खुदा वो जिन्ना मर्जी तारीफ करो वो कहते तू लगा रहो मैंने पता तू की प्यार है। समझ आ रही पर एक तो कहा पसंद आ गया है उनका तवक्कुल कमजोर या रसूलल्लाह बड़ा, तो फरमाया चाहिए मजबूत भरोसा तो हुजूर मेहरबानी हो जाए तो क्या ही बात है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी सरकार अंदर गए, अल्लाह ऊँट के वो पुराना कुर्ता दोबारा पहना चादर ओढ़ कर और मेरे रसूल पाक बीबी बड़ा रोती अलैहिस्सलाम ने उस कुर्ते को उतारा। बुखारी पढ़ रहा हूँ अब कौन बंदा और नबी पाक ने ला के दिया, फरमाया चल यार वो भी राजी हो गई है तू भी राजी हो जा। टूट जाए तो गांठ के पहने तो दोनों ही राजी हो जाए, वो भी राजी होके गई तू भी राजी होके जा। बालों की बनी उसको दिया, हुजूर चले गए। चक्की पीस रही सियाबाबाद में उस सियाबी के पीछे
आंखों में आंसू ज़रूर कहने लगे यार तू तगड़ा बंदा है, तुझे जरूरत ही नहीं थी। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करो और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से कबूल किया। तो तवक्कुल हुजूर तो किसी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, तलब ही नहीं करते, अपने रब करीम ये वाला ख्याल ही। और अगर आज हुजूर ने कबूल किया मजबूती आए। दूसरा फरमान और इतना प्यारा लगा तो तुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। किया जाए जिंदगी में किस तरह का आदमी है तू। वक्त जाया न जब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हुए तो हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ की आंखों में आंसू आ गए। गए इनको लोग नेक कहना शुरू कहने लगे मेरे भोले दोस्तों, तुम्हें गलती लग गई। नेक है। लोग तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने वलीमे पे पहनने के लिए लिया है? तालिब इल्मों को दोस्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, शादी की दावत में पहनूंगा? अपने आप को समझाता हूँ कि ये तुम क्या समझते हो ईद वाले दिन पहनूंगा? को तो अपने आप से पूछना अपने और गोया अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया। कहने लगे देखो बाल सफेद हो रहे हैं, गौर करके तेरी फल पक रहा है। तन्हाई में तेरा दिल अल्लाह से गुनहगार बड़ा हूँ, इबादत में दिल लगता है अगरचे बदर में भी गया हूँ, दिल में रहता है कि नहीं ओहद में भी तलवार उठाई है, माल भी दिया है, हर जगह गया हूँ, दूध रहता है कि नहीं। पर किसी अमल पर भरोसा नहीं। कह देते हाजी साहब आप ये कुर्ता हुजूर के जिस्म से लग गया है, सही तो तब होना जब अल्लाह अब इसे संभाल के रखूंगा मालिस साले और मरते वक्त वसीयत करूंगा घर वालों को कि जब मैं मरूं ना की का मिल जाए ना तो इस कुर्ते में मुझे कफन पहना दे। हमने बनाया होता है काबे मुझे उम्मीद है जब हुजूर का कुर्ता पहन के बच्चे मेरे कब्र में जाऊंगा पे सेट हो गए मैं तो रब के फरिश्ते मुझ पर अजाब नहीं देंगे बल्कि बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देंगे।